کہ چند لوگ مسلمان نظر آ رہے ہیں، باقی لوگ اپنی شناخت چھپائے ہوئے ہیں. کسی کی ہمت ہو نہیں سکتی کہ یہاں رہنا ہوگا تو یہ کہنا ہوگا. کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے. ہم فرقہ پرست ہوتے تو تقریباً 900 سال حکومت کی ہے. اگر ایک سال میں ایک مندر بھی توڑا ہوتا تو ہندوستان میں مندر نہ بچے ہوتے. اگر ہم نے موب لنچنگ کا سلسلہ اس وقت شروع کیا ہوتا، اگر ہم نے طاقت کی بنیاد پر ہم نے لوگوں کو ستانے کا کام کیا ہوتا یا دھرم پریورتن کا کام کیا ہوتا تو ہندوستان میں تو کوئی ہندو بچا ہی نہیں ہوتا. لیکن ہم ایماندار تھے اور آج بھی ایماندار ہیں. تمام قسم کی بے ایمانیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہیں. یہی باتیں ان لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں. مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو دوست ہیں وہ دوستی میں ایماندار نہیں ہے. پل پل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم. کاوڑ یاترا شروع ہو چکی ہے آج سے، اور کاوڑ یاترا کو لے کر کے جس طریقے کا فرمان اتر پردیش پرشاسن دوارا دیا گیا اس پر سیاست ہوئی، اور سیاست کے بعد معاملہ سیدھا جو ہے کورٹ میں پہنچا، اور آج کورٹ میں جو فیصلہ لیا گیا ہے اس میں یوگی سرکار کو بڑا جھٹکا لگا ہے. کچھ یہی تصویریں جو ہیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اور سیاست یہ تھی کہ ہر کسی کو اپنے نام کو سامنے رکھنا پڑے گا، جس کے چلتے ایک ہلہ مچا. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب موجود ہیں. حضرت، سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہا کہ پہچان بتا کر کے سامان جو ہے بیچا نہیں جائے گا. یہ فیصلہ سراسر غلط ہے. کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے اس چیز کو؟ نہیں، پہچان چھپا کر کوئی سامان بیچا یا لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے. میں مذہبی آدمی ہوں اور ہر چیز کو سیاسی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مذہبی نقطۂ نظر سے درست ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو اپنی تہذیب، اپنا تمدن بھول چکے ہیں، اپنی شناخت کو چھپانے کا کام کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جو ماحول بنتا ہے کہ ارتداد کا معاملہ ہو رہا ہے، لوگ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اب لنچنگ کا جیسے ہم معاملہ دیکھتے ہیں، لنچنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بھیڑ نے کسی ایک کو پکڑ لیا اور اپنا سارا غصہ اس پہ اتار دیا اور اسے مار ڈالا. تو جس کی لنچنگ کی جا رہی وہ اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے، اس کو کوئی ایسا ملتا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی کچھ ہمت بنے، حوصلہ بڑھے. جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمان وہاں موجود ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے. مسلمان ہو تو مسلمان نظر آنا چاہیے. آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں غیر مسلم طریقے اختیار کر رہے ہیں، اپنی شناخت کو چھپا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کاروبار کرنے والے لوگ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. تو حکومت نے اگرچہ میں نے کہیں مخالفت نہیں کی ابھی تک. حکومت کا جو فیصلہ آیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ہماری ناکامی کہ ہم مسلمان کو مسلمان بنا کر نہیں رکھ سکے. ہمارے علماء کا جو کام تھا وہ اس میں کسی حد تک ناکام رہے کہ لوگ اپنی شناخت چھپانے پہ مجبور ہو گئے، خوفزدہ ہو گئے، یا اپنے آپ کو عام طور سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمان سڑکوں پر نظر نہیں آتے، جبکہ اس میں کم سے کم 25 سے 30% مسلمان ہوتے ہیں. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم تنہا جا رہے ہیں. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آیا تھا، تو جو کام علماء نہیں کر سکے، میں جو کاروبار کر رہا ہوں علی الاعلان میں مسلمان کی حیثیت سے کروں گا اور مجھے کرنا چاہیے. اور مسلمان کی حیثیت سے جب میں کام کروں گا تو میں اسلامی جو تقاضے ہیں، جو میرے اوپر
پابندیاں ہیں ان پابندیوں کا لحاظ رکھ کے میں کاروبار کروں گا. مسلمان کی جو خاص عزت ہوا کرتی تھی مسلمانوں نے اپنے طریقے ترک کر دیے. اسی کی وجہ سے انہیں اپنا غیر اسلامی صورت بنا کے گھومنا پڑتا ہے, غیر اسلامی لباس پہننا پڑتے ہیں, غیر اسلامی گفت و شنید. تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ درست ہے اور اس کی بھی تائید ہے, لیکن حکومت کا جو فیصلہ تھا اگرچہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے, پشیمان کرنے کے لیے کیا تھا, لیکن جیسے 3 طلاق کا فیصلہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا, پریشان کرنے کے لیے کیا, لیکن ہماری بیٹیوں کو اس سے بہت بڑا فائدہ پہنچا. اسی طرح جیسے گوشت پر انہوں نے تمام کارروائیاں کی اور بالآخر گوشت صاف ستھرا اور اچھی صاف ستھری دکانوں میں بکنے لگا, اسی طرح میں اس فیصلے کو بھی مانتا ہوں کہ جن کو جو اپنی شناخت چھپائے ہوئے ہیں, جو اپنی صورت مسلمانوں جیسی نہیں رکھتے ہیں, جو بول چال مسلمانوں جیسی نہیں رکھتے ہیں, کاروبار بھی ایسے نام رکھتے ہیں جس سے پتہ نہ چلے مسلمان ہیں, تو تم کس سے اپنے آپ کو چھپا رہے ہو؟ تمہیں یہ طے کرنا ہے کہ تم کس سے اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہو. تو جو کام میں نہیں کر پا رہا تھا, میرے علماء نہیں کر پا رہے تھے, وہ کام اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. ہر چیز کی مخالفت کرنا ضروری نہیں ہے, اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ مخالفت کریں, اور جن لوگوں نے مخالفت کی ہے انہوں نے یوگی سرکار کو اور یوگی کے اس فیصلے کو تقویت دینے کا کام کیا ہے اور ہندو سماج میں بٹوارے کا کام کیا ہے. اس فیصلے کی میں تائید اس لیے کرتا ہوں کہ کم سے کم اسی پابندی کی وجہ سے کم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ظاہر تو کرے, اپنی شناخت تو سامنے لے کر آئے. آج میں جب بازار میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں مسلمان کی دکان ہے, مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہندو بھائی کے برابر میں ہماری مسلمان کی بھی دکان ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایسا کرنا چاہیے. کیونکہ آپ حضرت کہہ رہے ہیں کہ شناخت جو ہے پہچان چھپا کر کے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں. شناخت سامنے آتی ہے, ہم نے دیکھا کہ جے پور میں نام پوچھا, داڑھی ٹوپی دیکھی تو پولیس ادھیکاری چیتن جو ہے گولیاں مار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس دیش میں رہنا ہوگا تو یوگی مودی کہنا ہوگا. حافظ جنید کی ہتیا سڑکوں پر کر دی جاتی ہے کیونکہ ان کا لباس جو ہے, شناخت جو ہے وہ مسلمان تھی. اور صرف یہ چیزیں صرف مسلمانوں کے اوپر کیوں لاگو ہوں گی؟ کیونکہ ہم نے دلی میں ایک خان چاچا کا ریسٹورنٹ ہے. یہ صرف اس وجہ سے کہ چند لوگ مسلمان نظر آ رہے ہیں, باقی لوگ اپنی شناخت چھپائے ہوئے ہیں. کسی کی ہمت ہو نہیں سکتی کہ یہاں رہنا ہوگا تو یہ کہنا ہوگا. کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے, ہندوستان سب کا ہے. ہمارا بھی اتنی ہی حصے داری ہندوستان میں ہے. ہندوستان کے لیے ہم نے بھی خون دیا ہے, اور ہندوستان سے کوئی اور جتنا پیار کر سکتا ہے اس سے زیادہ ہم پیار کرتے ہیں. کسی کی ہمت یہ کہنے کی تب ہوتی ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مسلمان کہیں ہے ہی نہیں. مسلمانوں نے اپنا طریقہ غیر مسلم کر لیا ہے, مسلمانوں نے اپنا کاروبار غیر مسلم کر لیا ہے. مسلمان صرف گوشت کھانے کے لیے مسلمان ہے, نام رکھنے کے لیے مسلمان ہے, شادیاں کرنے کے لیے مسلمان ہے. مسلمان ہے تو مسلمان نظر آنا ضروری ہے, اور مسلمان نظر آنے کے لیے مسلمانوں جیسے اعمال بے حد ضروری ہیں. مسلمان کی حیثیت سے اگر کاروبار کرو گے, کھانے پینے کی چیز میں ملاوٹ نہیں کرو گے, اور اگر تم عام دنیا دار کی طرح سے کاروبار کرو گے تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس طریقے سے کاروبار کرو گے. وہ غیر مسلم ڈھابے جہاں شدھ شاکاہاری لکھا جاتا ہے وہاں سے سور کی چربی برآمد ہوتی ہے صرف اس لیے کہ وہ حرام و حلال نہیں جانتے. ہم الحمدللہ حرام و حلال جانتے ہیں, اور مسلمان جس دن اپنی یہ شناخت بنا لے گا کہ ہم حرام و حلال اور جائز اور ناجائز کا فرق جانتے ہیں, اس دن مسلمان کی عزت ہوگی, اور اس دن مسلمان کے یہاں سے غیر مسلم بھی سامان خریدنے میں فخر محسوس کرے گا کہ ان کے یہاں اچھا سامان ملے گا, ستھرا سامان ملے گا. میں ایک آخری سوال حضرت آپ سے لینا چاہوں گا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس پر پالیٹکس بہت تیز ہوئی. سماج وادی پارٹی بھی بولی, کانگریس بھی بولی کہ مسلمانوں کے ساتھ میں ناانصافی ہو رہی ہے. پہچان جو ہے بتا کر کے سامان نہیں بیچا جا سکتا, نہ لیا جا سکتا ہے, پر جب مسلمانوں کے ساتھ لنچنگ ہو جاتی ہے تب یہی پارٹیاں لفظ مسلمان استعمال نہیں کرتی, سیدھا کہتی ہیں کہ الپ سنکھیک سمودائے کے ساتھ ایسا ہو گیا. تو یہ پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے اور یہ کتنی گھاتک ہے مسلمانوں کے؟ دیکھیے ایسا ہے, مسلمان کا تو استعمال کیا جا رہا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے فائدے کے لیے مسلمان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا رویہ, اور
جو مسلمانوں کی حمایت کرنے کی بات کرتے ہیں وہ بھی اپنی پارٹی کے مفاد میں کرتے ہیں. مسلمانوں سے انہیں کوئی ہمدردی اور دلچسپی نہیں ہے. مسلمان کے ووٹ سے ان کی دلچسپی ہے. تو مسلمان راجنیتی کا ایک مہرہ بن کے رہ گیا ہے. مسلمانوں کو اپنے معاملات پر غور کرنے چاہیے اور اپنا کام خود کرنے کی طاقت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. پچھلے دنوں جیسے آپ نے دیکھا میں نے جو 5 نکاح کرنے کا اعلان کیا تھا ان لوگوں کا جو اسلام قبول کر چکے ہیں اپنی سویچھا سے اپنی مرضی سے یا اپنی ضرورت کی وجہ سے. بہت دن سے مجھ پر دباؤ تھا لیکن میں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان بننے کے بعد حرام کاری میں ملوث ہیں, وہ لیو ان میں رہ رہے ہیں اور بنا شادی کے لڑکے لڑکی کے جو رشتے بنے ہوئے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں, تو میں نے ایک اعلان کیا. تو میرے میڈیا نے مجھے غلط طریقے سے پیش کیا, میرے اس بیان کو غلط طریقے سے پیش کیا. میں نے اپنے یہاں پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کو اگر کوئی لالچ کی وجہ سے آتا ہے یا کسی ضرورت کی وجہ سے آتا ہے, اگر اسلام کے لیے آتا ہے اس کا سواگت ہے, اور اگر عشق کے لیے آتا ہے یا لالچ کے لیے آتا ہے اس کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. تو میں نے مسلمان بنانے کی بات نہیں کی تھی, مسلمان جو بنے ہوئے ہیں ان کے نکاح کی بات کی تھی, لیکن غلط پرچار کیا گیا اور غلط طریقے سے اس بات کو پیش کیا گیا. میں اصل میں جو لڑکیوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے لالچ دے کر, اور ہندو لڑکوں کو لالچ دیا جاتا ہے کہ تمہیں 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے, تمہیں نوکری دی جائے گی, تمہیں مکان دیا جائے گا. یہ وشو ہندو پریشد, بجرنگ دل وغیرہ نے اس قسم کی مہم چلائی تھی. میں نے اس وقت میں آج بھی مسلمانوں کی حمایت کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہندو بیٹیاں جو ہماری ہیں میں ان کی حمایت کی بات کر رہا ہوں. ان کا حق مارا جا رہا ہے. وہ ہندو کا وہ لڑکا جو مسلمان کی لڑکی لے کر آتا ہے وہ ایک ہندو لڑکی کا حق مارنے کا کام کرتا ہے. تو میں یہ ہندو سماج کو میں نے یہ سمجھانے کی بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو لڑکیوں کو ہندو بنا کر اور ہندو لڑکوں سے شادیاں کرائی جا رہی ہیں, یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ہندوؤں کے حمایتی نہیں ہیں بلکہ ہندو سماج کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. اس طرف ہندو سماج کو توجہ دینی چاہیے اور ان کا جواب طلب کرنا چاہیے کہ جب تو مسلمانوں کی لڑکی لے آئے گا تو تیرے سماج کی لڑکی کہاں جائے گی. جس دن ہندو سماج کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی, ابھی تو انہیں لگتا ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے, پریشان کیا جا رہا ہے, بہت اچھا ہو رہا ہے, لیکن اگر وہ غور سے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے اس بات پہ غور کریں گے تو انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ہندو سماج کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ حضرت آپ نے بیان دیا, آپ کے بیان کو لے کر کے یہ بتانے کی کوشش خاص طور پر کی گئی. میں خود کانگریس کی پریس کانفرنس میں موجود تھا جہاں صاف طور پر کانگریسی نیتاؤں نے آروپ لگائے کہ زہریلے بھاشن دینے والوں کی جانچ ہونی چاہیے, کہیں بی جے پی اور RSS سے سمبند نہیں جڑے ہوئے. نہیں دیکھیے ایسا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ہندو مسلم کی راجنیتی کرتے ہیں. مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو دوست ہیں وہ دوستی میں ایماندار نہیں ہے, اور جو دشمن ہے وہ دشمنی میں پورا ایماندار ہے, پوری ایمانداری سے دشمنی کر رہا ہے. تو مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے, اسلام دشمن طاقت نہیں, بلکہ وہ لوگ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اپنے آپ کو ہمارا دوست کہتے ہیں اور ہمارا استعمال کرتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں. تو یہ ہندو مسلمان میں ہمیں بانٹ کے رکھنا چاہتے ہیں. ہندو کی بات مولانا توقیر رضا اگر کر رہے ہیں تو بھارتیہ جنتا پارٹی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, وشو ہندو پریشد کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, لیکن ہندو سماج کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہندو بیٹیوں کا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ویسے ہی کانگریس والے ہیں یا اپنے آپ کو یہ جو سیکولر کہنے والے لوگ ہیں, ان کو جب یہ لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بات کی جا رہی تو ان کو نقصان ہوتا ہے, انہیں تکلیف ہوتی ہے. تو ہمیں ہندو اور مسلمان میں بانٹ کے رکھا جاتا ہے. ہندو اپنے دھرم کا پالن کرے,
میں نے تو بار بار یہ بات کہی ہے کہ مندروں میں گھنٹے بجے بہت اچھا ہے، مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آئے بہت اچھا ہے، یہی اچھا ہندوستان ہے اور اسی ہندوستان کی پوری دنیا میں شناخت ہے۔ اگر ہم فرقہ پرست ہوتے تو تقریباً 900 سال حکومت کی ہے۔ اگر ایک سال میں ایک مندر بھی توڑا ہوتا تو ہندوستان میں مندر نہ بچے ہوتے۔ اگر ہم نے موب لنچنگ کا سلسلہ اس وقت شروع کیا ہوتا، اگر ہم نے طاقت کی بنیاد پر ہم نے لوگوں کو ستانے کا کام کیا ہوتا یا دھرم پریورتن کا کام کیا ہوتا تو ہندوستان میں تو کوئی ہندو بچا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ہم ایماندار تھے اور آج بھی ایماندار ہیں۔ تمام قسم کی بے ایمانیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہیں۔ یہی باتیں ان لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں اور اسی وجہ سے اس قسم کے الٹے سیدھے فرمان یہ جاری کرتے ہیں۔ میں اپنے قائدین سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہر چیز کو مثبت دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ ہر چیز میں منفی اگر نظریہ آپ رکھیں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ کس فیصلے سے فیصلہ ہم بدلوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو آپدہ میں افسر تلاش کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو افسر ملتا ہے، ہم اسے آپدہ میں بدل دیتے ہیں۔ تو افسر اگر کوئی مل رہا ہے، ان کا کوئی ایسا فیصلہ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کو نقصان ہوگا، ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، پھر بھی ہم اس لیے چونکہ انہوں نے کہا ہے اس لیے ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے ان کی بات کاٹ دی۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس فیصلے سے مسلمانوں کی شناخت اجاگر ہونی چاہیے تھی، جس پر روک لگانے کا کام ہمارے اپنے حمایتیوں نے، ہمارے اپنے ہمدردوں نے اور ہمارے اپنے قائدین نے کیا ہے۔ مسلمان بن کے رہے، مسلمان کی حیثیت سے کاروبار کرے اور اعلان کرے، اپنی دکان پہ اپنا نام لکھے، ہماری ہمت بڑھے گی، ہمارا حوصلہ بڑھے گا، ہماری طاقت بڑھے گی۔ ہم اپنا نام چھپائیں گے ماتھے پہ، ابھی آپ بھگوا انگوچھا گلے میں ڈال کے گھومیے، کل آپ ماتھے پہ تلک لگا کے گھومنا شروع کر دیں گے۔ تو اگر تم کاروبار کے لیے اپنا نام چھپا رہے ہو تو کاروبار کے لیے، ایسے کاروبار کے لیے تم ہندو بھی ہو جاؤ گے۔ ایسے کمزور ایمان اور کمزور عقیدے کے لوگ، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ان مضبوط لوگوں کی ضرورت ہے جو الحمد کہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔